فکذبوہ، انہوں نے سمجھا نہیں بلکہ کیا کیا، جھٹلا دیا. فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی، ہم نے اس کو بچا لیا. والذین معہ، اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے. کس میں؟ فی الفلک، کشتی میں. فلک کہتے ہیں بڑی کشتی کو. روایات میں اس کشتی کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، تورات کی روایتوں میں اور دیگر بعض چیزوں میں، کہ وہ ایک بہت بڑا جہاز تھی، سفینہ، اور وہ اس کی کئی منزلیں تھیں اور ہیوج قسم کی کشتی تھی. اور تورات کی روایت میں آتا ہے کہ 50 دن یا 5 ماہ مسلسل چلتی بھی رہی. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال فلک کا لفظ یہ بتاتا ہے کشتی عام چھوٹی سی کشتی نہیں تھی بلکہ بڑی کشتی تھی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. انہم، کیونکہ وہ، کانوا قوما عمین، وہ اندھے لوگ تھے، ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا، ان کو سچائی نظر نہیں آتی تھی. یہاں اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، کور دل لوگ تھے. یعنی یہ نہیں کہ بلائنڈ تھے، آنکھیں تھیں ان کی لیکن دل اندھے تھے. جس کو آتا نا کہ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. ان کے غرق کیے جانے کی جو تفصیل ہے کچھ اور آیات میں بھی ہمیں ملتی ہے. سورۃ القمر میں آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے برستے پانی اور بہتے پانی کے ساتھ، یعنی پانی خوب ان کے اوپر برسایا. سورۃ العنکبوت آیت 14 میں آتا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے آ پکڑا، یعنی طوفانی بارش تھی. لیکن جب وہ غرق ہو گئے تو بچے کون؟ انجیناہ، پیغمبر بچے اور ان کے ساتھی بچے. جسے سورۃ غافر آیت 51 میں آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. کس دن گواہ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن. اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے. والذین معہ جو تھے بہت کم لوگ تھے، 80 لوگ تھے یا کچھ اس کے لگ بھگ. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، کہ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے کئی سال کی تبلیغ کے بعد. سورۃ الاعراف مکی سورت، اور مکی صورتوں میں توحید کے دلائل ہیں اور اس کے بعد پھر بعض اوقات پچھلی قوموں کے واقعات کی تفصیل ہے. یہ واقعات کیوں سنائے جاتے تھے؟ 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو قریش کو تنبیہ اور قریش کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، تاکہ قریش میں سے جو لوگ سمجھدار ہیں وہ ان واقعات سے کچھ سبق سیکھیں. جب قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے انہم کانوا قوما عمین بتایا کہ یہ اندھے لوگ تھے، اور اندھا ہونا ان کا کس لیے ثابت کیا؟ کہ انہیں حق نظر نہ آیا اور پیغمبر کی زبان سے سچائی سمجھ میں نہ آئی. تو اے اہل مکہ، اگر تمہیں پیغمبر کی شخصیت اور اس کے پیغام میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی تو تمہارا انجام اور حال بھی یہی ہوگا. اور دوسری بڑی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی، تسلیت قلب الرسول یا تثبیت قلب الرسول. جیسے کہ سورۃ ہود آیت 120 میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم سارے رسولوں کی خبریں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. آپ کے دل کو کیسے مضبوطی ہوتی تھی ان واقعات سے؟ کہ میں تنہا اس مخالفت کا شکار نہیں ہوں، بلکہ یہ پیغام جس نے بھی دیا اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. کوئی خاص بات جو اس واقعے میں آپ نے سیکھی ہو یا کوئی سمجھ آئی ہو، یا آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں کچھ، کوئی کمنٹ آپ کی طرف سے، اگر آپ جاگ رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں. عام طور پر کسی بھی معاشرے کے اندر
دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے رولنگ طبقہ یا جو اپر کلاس ہوتی، اور ایک ہوتا ہے فالوورز کا جو کمزوروں اور غریبوں پر مشتمل ہوتا ہے، مظلوم اور پسے ہوئے طبقے۔ پیغمبر جس قوم میں بھی بھیجے گئے تو عموماً ان کی مخالفت ایلیٹ نے کی، سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں نے کی، کیونکہ وہ تکبر اور حسد کا شکار ہو جاتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے اس پیغام کو، یا وہ اس پیغام کو اپنی خواہشات کے خلاف سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کی باتیں مان لیں تو ہماری تو ساری دنیا جاتی ہے، ہماری تو ساری رونقیں جاتی ہیں۔ وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور پیغمبروں کا ساتھ عموماً کمزور طبقے نے دیا، لیکن انجام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا انہی کا ہوا جو پیغمبروں کا ساتھ دینے والے تھے، خواہ وہ مظلوم، کمزور اور پسے ہوئے لوگ تھے، اور ہمیشہ یہ بڑے ڈبو دیے گئے، جیسے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین کے نام پر جو ایکٹیویٹی بھی ہوگی وہ جب تک خیر خواہی پر بیسڈ نہ ہو، خلوص پر قائم نہ ہو، وہ پھل پھول نہیں سکتی، اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد آتی ہے کس کے ساتھ؟ خلوص اور خالص ہونے کے ساتھ۔ جیسے ہر واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ انجام اہل ایمان ہی کے حق میں اچھا ہوا۔ انسان دیکھتے ہوئے بھی اندھا کب بنتا ہے؟ چیز سامنے ہوتی ہے لیکن وہ جاننا نہیں چاہتا، وہ خود دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی۔ اور یہ کمزور لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے نہیں تھے لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات مانی، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، بچائے گئے، اور آخرت میں بھی یہ دوسروں کے مقابلے میں جلد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا مال، علم، ذہانت، قابلیت اور دنیاوی شان و شوکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ آپ کے ساتھ اگرچہ ایلیٹ نے شروع میں مخالفت کی لیکن اینڈ میں وہ ساتھ مل گئے، اور انہوں نے بعد میں بڑے بڑے کارنامے کیے۔